اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ بدترین شخص فرعون نہیں ہوگا، قارون نہیں ہوگا، ابو جہل ابو لہب نہیں ہوں گے، تو کون ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں بات کروں گا کہ اسلام میں ہمیں کن چیزوں کی پرائیویسی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، یعنی کہ ایسے راز، ایسی سیکرٹ چیزیں جو ہمیں چھپا کر کرنی چاہیے، دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے۔ ایسے راز، ایسے سیکرٹس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آج چند پوائنٹس پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو کوئی بھی گناہ ہو وہ اعلانیہ طور پر لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کو نہ دکھائیں، بلکہ اگر ہم سے کوئی گناہ غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں اور اس گناہ کو ہم چھپا کر رکھیں، لوگوں سے ظاہر کرتے نہ پھریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 6069 نمبر حدیث ہے، میری تمام امت بخش دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے یہ تو تسلی دی ہے کہ میری ساری امت بخش دی جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا جو پہلے گناہ کرتے ہیں پھر وہ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسروں کے رازوں کو، دوسروں کے پرائیویسی کو فاش کرنا، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے سامنے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے یا آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا جو راز آپ کے پاس ہے، اس کی جو پرائیویسی ہے، وہ دوسروں کو بتانا اسلام میں منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 2590 نمبر حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی جس بندے نے اس دنیا میں کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا یا کسی کا گناہ اس کے سامنے آ گیا اور اس نے لوگوں کو نہیں بتایا، اس نے ان کی پردہ پوشی کی، اس گناہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور میرے بھائیو، پوائنٹ نمبر 3 ہے ازدواجی زندگی کے معاملات، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان میں جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کو بھی باہر لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، اس کو بھی فاش نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اخلاقی طور پر بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور بہت ہی زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1437 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اور پھر باہر جا کر لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ باہر جا کر دوستوں کو بتاتا ہے۔ ایسا جو شخص ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت والے دن بدترین شخص ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ قیامت والے دن کس طرح کے ذلیل لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فرعون جیسے، قارون جیسے، نمرود جیسے اور بھی بہت بہت گھٹیا قسم کے لوگ، ابو جہل جیسے ظالم، کافر، فاسق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ بدترین شخص فرعون نہیں ہوگا، قارون نہیں ہوگا، ابو جہل ابو لہب نہیں ہوں گے، تو کون ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان میں بننے والے تعلقات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ اپنے راز فاش کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے قیامت والے دن نہایت ہی ذلیل شخص ہوگا، بدترین شخص ہوگا۔ اور میرے بھائیو، پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ ہمیں صدقہ، خیرات اور مالی معاملات جو ہیں وہ بھی چھپا کر کرنے چاہیے، ظاہر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 271 نمبر آیت میں، اگر تم صدقہ چھپا کر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں صدقہ خیرات جو ہے وہ بھی چھپا کر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے، عبادات، صدقہ، خیرات، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، دکھلاوے کی خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے 1423 نمبر حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ دیا جائے گا،
یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہوگی۔ اور میرے بھائیوں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا رہا دنیا میں، اور یہاں تک اس نے چھپا کر کیا کہ اگر اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے تو اس نے اپنے بائیں ہاتھ تک کو خبر نہیں ہونے دی، یعنی اس قدر اس نے چھپا کر صدقہ کیا۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اسلام میں بہت ساری چیزوں میں، عبادات میں، اپنے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں پرائیویسی رکھنی چاہیے۔ اپنے راز ہیں ان کی پرائیویسی رکھنی چاہیے، کسی کے رازوں کی پرائیویسی رکھنی چاہیے، کسی کے راز فاش نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے، اور ہمیں اپنا ہر کام، ہر معاملہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ ہر نیک عمل، نیک کام، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب معاشرتی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ برائیاں جو میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں عروج پر ہیں۔ بہت سارے میں نے ایسے جاہل لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ازدواجی معاملات لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے، اچھالتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں ان سب سے بچنا ہے اور اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راستہ، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔